ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پروفیسر بھی رہا ہوں، ڈھاکہ کالج میں پڑھاتا ہوں، اب چھوڑ دیا ہے۔ یہ ان کی اہلیہ بیٹھی ہیں، یہ ان کے خوش دامن ہیں، بچے موجود ہیں، بھائی وغیرہ موجود ہیں۔ صبر کی والدہ لاہور گئی ہوئی ہیں، بیمار تھی ان کی وہ بہو، اس لیے ورنہ وہ بھی حاضر ہوتی فریاد لے کے اپنی۔ تو کیا میں شروع کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ 10 کانفرنس ہیں تو آپ روزانہ دن میں کئی دفعہ کرتے ہوں گے، جس میں بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر، لیکن آج جو آپ کے سامنے حاضر ہے وہ ایک غمزدہ خاندان ہے۔ اس میں ایک 72 سال کا والد ہے، اس کی غمزدہ پریشان حال بیوی ہے، معصوم بچے ہیں جو پوچھتے ہیں میرا باپ کہاں ہے، ان کی خوش دامن ہیں، ان کے بھائی ہیں، پورا خاندان ہے۔ صبر آباد جو ہیں وہ اب سے 12-13 دن پہلے اسلام آباد گئے اپنے کاروباری سلسلے میں۔ 2 دن کے تک جب رابطہ نہیں ہو سکا تو ہم نے اپنے طور پر معلومات کی رشتہ داروں سے، دوستوں سے جو وہاں پہ تھے کہ شاید ان کو علم ہو، تلاش کی گئی ہر طرح سے۔ اس کے بعد پھر وہاں پولیس اسٹیشن میں ان کی گمشدگی کی رپورٹ دکھائی گئی۔ صبر عباس کا تعلق میں آپ سے کرا دوں، یہ وہ بچہ ہے جس نے MBA کیا، کاروبار کر رہا تھا، سوشل ایکٹیوسٹ۔ اس کو خط تھا کہ ہر قسم کے سوشل کاموں میں سب سے آگے ہو۔ وہ کہتا تھا کہ یہ جو لوگ مظلوم لوگ ہیں ان کے لیے اگر ہم آواز نہیں بلند کریں گے تو کون کرے گا۔ حتیٰ کہ جب پولیس والے شہید کیے جاتے تھے تو ان کے لیے بھی وہ میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچ جاتا تھا مظاہرہ کرنے کے لیے ان کی حمایت میں۔ جہاں کئی دھماکے میں کوئی زخمی ہوتے تھے، یقین کیجئے 4 دن تک وہ گھر نہیں آتا تھا، اسپتالوں میں رہتا تھا، ان کو داخل کروا رہا ہے، ان کے لیے خون کا انتظام کر رہا ہے، ادویات کا انتظام کر رہا ہے، یعنی دکھی انسانیت کے لیے۔ کہیں کچرا صاف کرنے کی مہم اگر شروع ہوئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کو میسج کیے، بلایا، وہ کہا کہ بھائی یہ سارا کام حکومت نے نہیں کرنا، ہم نے بھی کرنا ہے۔ جھاڑو لے کر، وائپر لے کے اس کو وہ خود اور اس کے دوست وہاں پہنچ جاتے تھے، وہ کچرا صاف کر رہے ہیں۔ تو میرا مقصد ہے کہ اس قسم کا بندہ، اور دینی لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں، یقین کیجئے بچپن سے لے کر آج تک شاید ہی کبھی اس کی کوئی صبح کی نماز بھی قضا ہوئی ہو۔ باقی 4 وقتوں کے تو ہم بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن صبح کی اکثر ہو جاتی ہے، لیکن مجھے نہیں یاد ہے کہ اس نے کبھی نماز قضا کی ہو۔ ابھی 2 سال پہلے حج کر کے آیا، وہ کہتا تھا کہ میں حج رسول کو بوسہ دیا، حسرت رہے گی کہ روزہ رسول کو بوسہ دیتا، لیکن بہرحال ان کے اپنے قوانین تھے، مجبوری تھی۔ عاشق رسول ہونے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، کراچی کے لوگ گوائیں 12 ربیع الاول سے 1 مہینے پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں عید میلاد النبی کے حوالے سے۔ دوستوں کی میٹنگیں کر رہا ہے، ان کو میسج کر رہا ہے، فون کر رہا ہے۔ وہ کہتا تھا 11 اور 12 کی درمیانی شب جو ہے ہم نے شان طریقے سے منانا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو جو بے شمار جلوس وغیرہ ہوتے ہیں، تو کہتا ہے یہ شب جو ہے بڑی اہم ہے، ولادت کی شب ہے۔ نمائش چورنگی پر بڑا وسیع پیمانے پہ چراغاں کا انتظام کراتا تھا، ساری رات صبح فجر تک محفل میلاد، جس میں بڑے بڑے نعت خواں ہوتے تھے، بڑے بڑے جن کے نام ہیں وہ ہوتے تھے۔ علماء کے لیے وہ کہتا تھا کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ اس میں کوئی ایک فرقہ، ایک مسلک یہ دن نہ منائے، یہ خوشی، یہ جشن سب مل کر منائے۔ چنانچہ اس کی محفل میلاد میں بریلوی علماء، حتیٰ کہ دیوبندی علماء اور اہل تشیع علماء سارے شامل ہوتے تھے۔ امجد صابری صاحب سے اتنا اس کا تعلق تھا کہ وہ اس کے اہل خانہ کہتے تھے یہ بھی ہمارا ایک بیٹا ہے، جیسے امجد صابری اس کی بات، یعنی یہ پوزیشن تھی۔ اور امجد صابری صاحب کو بھی اتنی محبت تھی کہ اس کے ہر پروگرام میں وہ بڑی سے بڑی مصروفیں چھوڑ کر پہنچتے تھے اور سارے ساتھ کے ساتھ وہ محفلوں میں شامل ہوتے تھے۔ کبھی کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کبھی کسی مقدس ہستی کا یوم منایا جا رہا ہے،
یہ مل جل کے دوستوں کے ساتھ کرتا تھا. سچے عاشق رسول جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. تو لاپتہ ہوا, ہم نے بھی آواز بلند کی, میڈیا نے بھی مہربانی کی, آواز ہماری پہنچائی, اس میں آیا. اتفاق سے وہ اور صاحبان بھی کچھ لاپتہ تھے, کوئی 2-4, تو وہ تاثر غلط یہ میڈیا میں آیا, 2 میں آ کے شاید یہ 5 ایک ہی ساتھ میں. ایسا نہیں ہے, ہمارا سمجھ کے کچھ شبدی 4-5 دن کے بعد ہوئی اور بالکل ان سے کوئی تعلق نہیں. واللہ باللہ میں آپ کو قسمیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو جانتا ہی نہیں, ہم لوگ جانتے ہی نہیں, ہمیں کیا پتہ کون ہے کون نہیں ہے. ہمارے سمجھ کی حد تک ہم آپ سے 10% گزارش کرتے ہیں کہ اس کو بازیاب کرایا جائے. خالی سمجھ کے لیے ہم نے تو ہمیشہ بات بدل کی ہے. میں خود بھی انسانی حقوق کی سوسائٹی کا رہا ہوں, پریزیڈنٹ رہا ہوں, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں پنجاب میں جب تھا. تو ہم نے ہمیشہ بات بدل کی ہے کہ بھائی مسنگ نہ کرو. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو سامنے لاؤ, اس پہ مقدمہ چلاؤ, اس کو صفائی کا موقع دو, اس کے بعد اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دو, لیکن ناکردہ گناہ کی سزا مت دو. کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ عجیب ہی ہو گیا ہے ہمارا پس منظر کہ ہم ذرا سے بات سنتے ہیں اور پیچھے دوڑ دیتے ہیں, گھروں کو جلا دیتے ہیں, لوگوں کو مار دیتے ہیں. بعد میں معلوم ہوتا ہے بات کچھ بھی نہیں تھی, یہ بڑی معمولی تھی, قصور ایک کا تھا, مارے گئے بہت سارے بات. تو ہمارا خاندان بہت پریشان ہے کیونکہ میڈیا جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ صحیح ہماری آواز بلند کرے کہ صرف سمجھ کے بعد کی حد تک ہمارا مطالبہ ہے اور اس کو سامنے لایا جائے, پیش کیا جائے. غمزدہ خاندان جو ہے وہ, اور یقین کیجیے یہ دکھ جو ہے یہ جن کے مر جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مشیت ایسی, اللہ کا حکم, اللہ کی یہی مشیت تھی, صبر آ جاتا ہے. لیکن جن کے افراد گم ہو جاتے ہیں یقین کیجیے وہ اس سے بہت بڑا دکھ ہے, ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے. معصوم بچے جب پوچھتے ہیں بابا کا ان کا مخاطب ہے, ہم کو پھر سے کر سکتے ہیں. بچے کو میں تسلی دیتے ہیں ہم, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے تسلی دیتے ہیں, کس طرح دیتے ہیں. یقین یہ بات ہے کہ بیوی ہے, ہم اس کو تسلی ضرور دیتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح بات نکالتے ہیں اپنی اس کو تسلی دینے کی. ہماری تو پتہ گزارش ہے حکومت سے بھی, وزیر داخلہ سے, وزیر اعظم سے, چیف جسٹس, اس کو موٹر نوٹس دیتے ہیں معمولی سی بات کا, چھوٹی چھوٹی باتوں کا. تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے. ایک بندہ جو ہے مسنگ ہے, اور بھی لوگ جو مسنگ ہیں ہم ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سامنے لایا جائے, پیش کیا جائے, ان کا جرم بتایا جائے, مقدمہ چلایا جائے, پھر جو قانون کہتا ہے اس پہ عمل کیا جائے. میں نے تو ساری زندگی قانون پڑھا بھی ہے, پڑھایا بھی ہے, عمل بھی کیا اور کروایا ہے. اپنے بچوں کو یہی تربیت دی کہ قانون سے ہٹ کے کوئی بات نہ کرنا. اور میں آپ کے سامنے اب ہم اپنی گزارش کر کے حاضر ہیں کہ ایک تو یہ کہ بازیابی کے لیے آواز بلند کریں, اور دوسرے ہمارے صبر والے معاملے کو کسی اور کے ساتھ منسلک نہ ہونے دیں تاکہ یہ غلط تاثر. 5 افراد میڈیا میں, اچھا میڈیا کے لیے غلطی نہیں, انہیں کیا پتا کہ 5 افراد مسنگ ہیں, ہوں گے سب اکٹھے ہوں گے, لیکن قتل نہیں. ہمارا اپنا ہی کیس ہے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. کوئی سوال ہے تو یہ فرمائیے گا کہ ہمارا ساتھ کا بچوں کی تعداد کیا ہے اور عمریں کیا کیا ہے؟ 3 بچے ہیں. پہلے یہ بیٹے ہیں بہجت عباس, یہ 9 سال کے ہیں. پھر یہ زینب بنت الہدا ہے سیکنڈ, یہ 4.5 سال کی ہیں. اس کے بعد یہ 1 مہینے کی ہیں آمنہ بنت الہدا. سر آپ سینئر لائر ہیں اور مسئلہ لا کے تعلیموں کو تعلیم دیتے ہیں. میں سینئر کورٹ رپورٹر کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کا کیا ہے, اس کے کورٹ چلا کر بیان نظر رہی ہے کہ ان کی کڈنیپنگ دیکھیں خلاف ہم نے نہیں کرائی, ہم نے صرف ایک مسنگ ہے, ایک شخص ہمارے یہاں سے غائب ہے. بچے چھوٹے پوچھتے ہیں, یہ جو چھوٹے بچے ہیں سمر کے, ہمارے گھر میں جو بچے ہیں خاندان کے پوچھتے ہیں کیا ہے, تو ہم ان کو بتا نہیں سکتے کہ مسنگ کیا لفظ ہے, کیونکہ ابھی تک تو ہماری نسلوں کو یہ مسنگ سے اتنی واقفیت نہیں ہے. آئندہ آنے والی نسلوں کو پتہ نہیں, کیونکہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے, تو پتہ نہیں. مسنگ تو ہے, ہم نے تو یہ کی ہے کہ لاپتہ ہیں جی, ہمارے لیے ہم خود تلاش میں پریشان ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہم نے تو ایک رپورٹ دی ہے کہ یہ مسنگ ہے, اور ظاہر ہے کہ اب کسی بھی طرف سے مسنگ ہے جس کے لیے ذمہ داری ہے جن کی, وہ اس کو پروڈیوس کریں. اگر ہم آئیں تو لے کے آئیں, اگر آپ کے پاس ہیں تو بھی پروڈیوس کریں. کون سے تھانے میں فریاد درج کرائی؟
ये इस्लामाबाद में रमना पुलिस। सर ये बताइए समर अब्बास साहब कोई एनजीओ से ताल्लुक रखते थे या फिर सियासी जमात से उनका वाबस्ता था? समर अब्बास की शख्सियत का जैसे उन्होंने शुरू में भी आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि समर अब्बास एक ऐसी शख्सियत था, अगर कराची का कचरा उठाना होता था तब भी वो आपको नजर आएगा, अगर आपको मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोग नजर आएंगे उसमें आपके साथ नजर आएगा, किसी खास उसके साथ नजर नहीं आएगा, अगर आपको मुख्तलिफ कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो एक अच्छे कॉज के लिए किसी भी उसके लिए निकल रही थी तो उसमें आपको वो आगे आगे नजर आएगा। तो समर की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी जो मुख्तलिफ एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी, उसकी तरह वो काम कर रहा था। अब वो एक चीज और ऐड करता जाऊं, अगर पुलिस के जवानों के लिए भी काम हुआ है तब भी वो नजर आएगा, अपनी 14 अगस्त और ईद जो है वो कैदियों के साथ मनाने में भी नजर आएगा, वो सब आपको ऑन रिकॉर्ड मिल जाएगा। जो इंडोनेशिया में जिस तरह आपने टेरिस्ट बनवाया है कि इंडोनेशिया में जो फांसी दी गई थी उस पर उन्होंने एहतजाज भी किया था और सजा का लदम हुई थी, क्या ऐसी कोई कड़ी है? नहीं, ये हमारे मेरे तक नहीं है, मतलब ये कि उनका मकसद ही होता था कि आवाज उठाना चाहिए, इंसानियत की खिदमत बस जुल्म हो जहाँ पे वो आगे तो हो। उनकी तंजीम उनकी कुछ वाबस्तगी थी एक सिविल प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से, एक जो मतलब एनजीओ के हवाले से उसका ताल्लुक था, तो उसने मुख्तलिफ फोरम में ये चीज आवाज बुलंद की कि लोगों के साथ जो भी ऐसा है जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज बुलंद की, उनका अपना कभी किसी की तरफ से आपको धमकी दी गई समरपात को, या कभी कोई ऐसी बात आपकी सब मोहब्बत करते थे, नहीं कोई हमें से धमकी मौसूल नहीं भी, न हमारे इल्म में है न उसने जिक्र किया ऐसा, क्योंकि उसका काम ही इस तरह के थे कि धमकी कौन देता उसको, वो तो सबके लिए काम कर रहा था, इंसानियत की खिदमत करते थे। अगर किसी को महफिल मिलाद वगैरह मनाने से कोई तकलीफ हो या किसी को और कोई प्रॉब्लम हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसने कोई हमेशा दिक्कत नहीं कोई नहीं, हमें देखें मिसिंग या किसी भी शक की ये तो आप लोगों को ही पता है, ये तो एक बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है कि मिसिंग हो या दोनों सूरतों में हम किसके पास फरियाद लेके जाएंगे, किसके पास दादरसी के लिए जाएंगे, आपके पास जाएंगे। अगर मैं तो ये हैरान हूँ कि 21वीं सदी में इस माशरे में इतने सारा कुछ होने के बावजूद एक जमहूरी मुल्क के अंदर ये लफ्ज़ अभी भी चल रहा है मिसिंग। और आपको अब पहले आपके पास होता तरीकाकार ये होता है कि पहले आपके पास सबूत होते हैं फिर आप बंदे को उठाते हैं, ना कि पहले उठा के फिर सबूत बनाए जाते हैं। शक की तो आप सबको ये यानी मीडिया वाले साहबान या जितने भी लोग हैं, आप किसी भी शख्स से किसी भी माशरे के लोग से पूछ लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कोई ढका छुपा लफ्ज नहीं है, अब कराची में आम होता जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि समर अब्बास का 3 नहीं है, उनसे ताल्लुक नहीं है, वो ये सेपरेट है और सेपरेट मैं एक एडिट में लिखने देखें, इसमें कहने की बात ही नहीं, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है ना, एक ऐसा शख्स है सिर्फ इसमें इनकी जो मुश्तरक चीज है वो मिसिंग होना है, बाकी कोई एक भी कदर मुश्तरक नहीं है इसमें, इसीलिए इसको वो इरेलेवेंट है कि उससे हम तो सिर्फ इसलिए परेशान है कि सिर्फ मिसिंग है।